غور کیجئے، ادھر بحرین سے مال آیا، صحابہ فجر کی نماز سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے کہ آج تو مال ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، واہ، وقت سے پہلے مسجد بھر گئی۔ جیسے آج آپ نے سنا جرجی صاحب آ رہے ہیں تو 11 بجے سے لوگ بیٹھ گئے، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ بہت خطرناک ہے اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آتے ہیں، آپ شخصیت کو سننے آتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے نیتوں کو صاف کریں۔ شخصیتوں کو سننا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سننا ضروری ہے۔ آپ ایسی بھیڑ ہر اس عالم کی تقریر میں خطاب میں لگائیے جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہو۔ شخصیت کو سننے سے بچیے، قرآن و حدیث کو سننے کا شوق پیدا کیجیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو۔ تو حضرت دیکھا اللہ کے رسول نے مسجد بھر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مال آیا ہے بحرین سے اور تمہیں ملے گا۔ کہاں؟ صحابہ بھی صاف دل تھے، کہاں اللہ کے رسول ہمیں پتہ چل گیا۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تمہاری یہ بھیڑ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک اور بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری امت مال و دولت کی محبت میں اتنی مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے دین کا سودا کرنے لگے، اپنے دین کو بیچنے لگے، اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے۔ جو خطرہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے محسوس کیا تھا وہ آج دیکھا جا سکتا ہے۔ سب کا حصہ دیا، اللہ کے نبی کو بھی اپنا حصہ ملا۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لے کر جب آپ اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے تو 9 سال کا ایک بچہ اور 7 سال کا ایک بچہ، ایک کے باپ نہیں تھے، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک نے داہنا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری ماں جو آئی ہے وہ مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، میں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے دوسری شادی جب کی تو وہ آدمی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، اس لیے میں بھی سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ ایک طرف دیکھا 9 سال کی عمر، ایک طرف دیکھا 7 سال کی عمر۔ سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے ماں اور باپ نے، ایک کا ماں نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، ایک کو یہ تھیلا دے دیا اور دوسرے کو دوسرا تھیلا دے دیا، یہ دونوں بچے جانے لگے۔ اور جب دیکھتے رہے اللہ کے رسول، جب یہ دونوں آپ کی آنکھوں سے وہ جل ہو گئے تب آپ حجرے میں گئے، دروازہ کھولا، عائشہ صدیقہ کی نظر خالی ہاتھوں پر پڑی۔ اللہ کے نبی آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ گھر کا چولہا سنبھال لیجئے، میں نے چولہا سنبھال لیا، سوچا 15 دن کے بعد آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، لیکن یہاں یہ حالت ہے، اب خالی ہاتھ گئے اور خالی آتا ہے۔ پوری بات بتائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آپ کو کبھی صدقہ و خیرات کرنے سے میں نے روکا نہیں، لیکن 15 دن کے بعد امیدیں دیں آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا تو تھوڑا سا اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور تھوڑا سا اس تھیلے میں سے، اتنا کہ آج چولہا جل جاتا، آج مجھے بھی گوشت مل جاتا، آج میں بھی جو کی روٹی کھا لیتی، آج مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان بچوں کو دیے ہوئے جھولے میں سے میں کچھ نکالوں۔ عائشہ یتیمی تم نے نہیں میں نے دیکھی ہے، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ عائشہ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی، اسی مقام ابا پر میری ماں نے بھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتے دیکھتے دم توڑ دیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور جب میری عمر 8 سال کی ہوئی تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور ابو طالب نے مجھے پالا۔ عائشہ یتیمی کا جو دکھ و درد ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتی ہو۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے جب اللہ کے رسول مسجد میں گئے تو آپ نے تاریخی جملے کہے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ جملے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے فرمایا آج ایسا ایسا منظر ہوا
میں یتیموں کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہوں. آئے لوگوں سنو, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, میں اور یتیم کو پالنے والا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہاں یتیموں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا.